آپ سب آگاہ ہیں، واقف ہیں جو حالات ملک میں پھیلائے گئے ہیں، پر جس سنگل معاملے کے لیے میں نے یہ پریس کانفرنس کی آپ کو زحمت دی ہے، وہ ہے ایک انبلیویبل چیز، ذہن میں نہیں آ سکتا، سوچ میں نہیں آ سکتا کہ کسی سابق لیڈر دی اپوزیشن اور سابق پرائم منسٹر کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے کہ 60 دن اس کی تمام جو کوئی بھی رسائی ہے باہر کی دنیا سے اس کو ختم کیا جائے، نہ وکلا، نہ فیملی ممبر، نہ ڈاکٹر، کوئی ان کو مل نہیں سکتا، نہ وکیل. اور اس دوران اس شخصیت کی، اس لیڈر آف دی اپوزیشن کی ایک آنکھ میں سے 85% بینائی ختم ہو جائے. یہ تو مطلب ہے قوم کو اس کا حساب لینا پڑے گا. آپ یہ دیکھیں کہ جو آنکھ کی انہوں نے، جو یہ مرض تھا، اس کو دنیا سے مخفی رکھنے کے لیے 60 دن اس کو عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور یہ کہاں ہیں یہ ججز؟ کیا کر رہے ہیں ججز؟ اس دفعہ تو تحریک چلی اور چلائی تو ججز کے خلاف ہی چلانی پڑے گی میرا خیال کہ ججز اب آج دے رہے ہیں، تاریخ دے رہے ہیں، کل تو 16 تاریخ کی. بھئی اس کی آنکھ کی یہ کہ ایمرجنسی ہے، ٹیک اٹ ایز این ایمرجنسی. آپ ابھی بھی اس کے بارے میں کوئی آپ کو احساس نہیں ہے کہ ایک شخص کی ایک آنکھ چلی جائے، 85% اس کی بینائی جو ہے اس میں ختم ہو چکی ہے. یہ تو تقریباً 0 بینائی ہوئی. 85 اور 100 میں کیا فرق ہے؟ اب یہ میں تو سمجھتا ہوں، کیونکہ عمران میرا دوست بھی ہے، میرا ہمسایہ بھی ہے، آپ سب جانتے ہیں 60 سال سے ہم ہمسایہ ہیں، آج بھی ہیں. تو میں تو اس لیے کوئی کسی کو ساتھ بلایا نہیں، میں اپنا اس پہ غم اور غصہ نکالنے آیا ہوں. اور اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، فیصلے کوئی کرتا ہو کہ ٹرمپ نے ہمیں پہچان دیا ہے، اب ٹرمپ ہی نہ رہا تو ٹرمپ کا رہنا بھی بڑا مشکل ہے. تو پھر یہ ہماری سیاست کا کیا، ملک کی، یہ ملک کی بات، ملک کی سیاست کا کیا بنے گا؟ ایک اور محاورہ ہے، دیر از نو فری لنچ. انگریز کے محاورے، انگریز کی جو پشت ہا پشت، صدی ہا صدی وہ چل رہے ہیں، اور ان میں بڑی ایک قسم کی سچائی اور حقیقت پائی جاتی ہے. اب یہ جو نو فری لنچ سے مراد ہے کہ ہمارے جو نمائندے یا ہماری پاکستان کی طرف سے جو واشنگٹن میں 2-3 مرتبہ گئے ہیں اور ٹرمپ کے ساتھ ان کی بڑی کھلی بات چیت ہوئی ہوگی، کیونکہ 2 گھنٹے کا اگر لنچ ہو، ایک آرمی چیف اور ایک پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس، تو ان کے اس میں کوئی میننگ فل بات ہوئی. وہ اچھی اور بری ہے، وہ علیحدہ بات. اب وہ میننگ فل بات جو ہے وہ مجھے تو اس کا اندیشہ ہے کہ جب ہم جا کے بیٹھتے ہیں بورڈ فار پیس میں، تو ہم اپنے خاصے دستے فلسطین پر ایک پیس کا رول، بظاہر امن کا، یہ امن دستے کہلاتے ہیں UN میں. تو یہ پیس کے جو ٹروپس جا رہے ہوں گے، یہ ان کو لڑنا وہاں پڑے گا. کس سے لڑنا پڑے گا؟ فلسطینی کے بیچارے کے پاس تو اسلحہ بھی نہیں رہا اور زمین بھی نہیں رہی اور اس کے کوئی بلڈنگ بھی نہیں کھڑی رہی. اس کو تو آپ نے وہاں سے آپ نکالنا امریکہ ہی کر لے گا. یہ دستے ہیں تاکہ آپ کوئی مزاحمت نہ کرے اسرائیل کی توسیع پسندی، اس کے خلاف یہ
لڑیں گے، جو مزاحمت کرے گا اسرائیل کی جانب سے فلسطین کے قبضے کو قانونی بنانے کی طرف۔ انٹرنیشنل لا کے تحت کوئی گنجائش نہیں، کوئی اس کا امکان نہیں، بٹ وہ جو کر گیا وہ کر گیا۔ وہ تو یہ تو کہتے ہیں جی جو کر دیتا کر دیتا، ڈی فیکٹو پوزیشن کو یہ لیتے ہیں، ڈی فیکٹو کو یہ مانتے ہیں۔ تو اس قوم کے لیے بڑا مشکل ہوگا، کوئی یہ آسان نہ سمجھے کہ پاکستانی فوج اسرائیلی سپاہیوں سے کندھے ملا کے اور ایک مسلمان فوج ہے یا عسکری تنظیم ہے اس کے خلاف یہ چل رہے ہو۔ تو یہ ان کو سوچنا چاہیے، یہ باقی مسلمان ملکوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ بالکل ہم امن چاہتے ہیں فلسطین میں، بالکل ہم امن چاہتے ہیں وہاں کے تمام ممالک کے درمیان، امن اپنے اپنے باؤنڈریز میں بارڈر میں رہ کے جئیں اور اپنی ترقی کا سوچیں، لیکن بارڈر سے نکل کے اور فلسطین کی آبادی کو ٹیک اوور کرنا یہ ان کا کام نہیں ہے۔ اور اب میں پھر اسی پہ واپس آتا ہوں کہ جو یہ کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ، اس کا نام نہیں لے سکتے، اس کا نام آپ نے چھین لیا اس سے، وہ پھر بھی ووٹ لے گیا سب سے زیادہ، اس کا نشان آپ نے چھین لیا پھر بھی وہ ووٹ لے گیا سب سے زیادہ۔ تو اس میں جو میں کہتا ہوں کہ ہمیں سب آپشن کھلی رکھنی چاہیے۔ اگر ہم اوور کمٹ کر جاتے ہیں کسی کو، ٹرمپ ہے، اگر ٹرمپ آج ہے کل نہیں ہوتا تو پاکستان تو ایک جھولے میں آ جائے گا، ادھر ادھر جھولتا، اب وہ کس کی طرف وہ اترے؟ چین نے ہمارا اتنا ساتھ دیا ہے، چین کی ٹیکنالوجی سے ہم بھارت سے وہ چھوٹا سا مارکا جو ہوا ہے ان کا ہمارا، اس میں ہم نے پسپا کر دیا بھارت، اور وہ مودی اپنے زخم چاٹ رہا۔ اب وہ چین کی بدولت ہے، چین سے ہمارے زمینی اور بہت رشتے ہیں اور دیرینہ دوست ہیں۔ اب اس کو بھی کیا ہم ٹرمپ کے کہنے پہ چھوڑ دیں گے، خیر بات کہہ دیں گے؟ تو یہ بڑے مشکل فیصلے آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ آپ پارلیمنٹ کو فوری اس میں اعتماد میں لیں، فوری بریفنگ دیں، فوراً بریفنگ دے پرائم منسٹر کہ کیا بات چیت ہوئی ہے، کیا کوئی ایک دوسرے کی اگر آپ امداد کر رہے ہیں تو کس طرح کر رہے ہیں، امریکہ کس طرح ہماری کرے گا، ہم اس کی کس طرح کریں گے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ضرور کہیں کہ ایک طرف ساری دنیا ایک ہی طرف ہو جائے، اور لیکن ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اپنے مفاد میں خود سوچے، اور جب پاکستان اپنے مفاد میں خود سوچنے لگے گا تو پھر یہ ہمارے جو شریف خاندان میں اس وقت خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ ہماری پریزیڈنٹ امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ فیس ریکگنیشن ہو گئی، وہ دور سے کہتا ہے وہ فیلڈ مارشل، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ ایسا ہو تو اچھے روابط ہوتے ہیں، اس کا کو فائدہ ہی ہوگا۔ لیکن اگر اس کی قیمت ایسی ہے جیسے میں نے عرض کی، تو پھر وہ اس قوم کو منظور نہیں ہوگی، اور اگر منظور کرانے کا کوئی راستہ ہے تو وہ پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ کے ذریعے پارلیمنٹ کو فیئر کانسٹیٹیوشنل ایڈجسٹمنٹ کے بعد آئینی اعتبار سے ایڈجسٹمنٹ، اس وقت وہ آئینی اس کی شکل نہیں ہے، اس میں اسٹرینجرز بیٹھے ہیں، اجنبی بیٹھے ہیں،
تو وہ کیا جائے، سب سے پہلے عمران خان کی ٹریٹمنٹ فوری شروع کی جائے اور فوراً اس کا کی رپورٹ پارلیمنٹ کے آگے رکھی جائے. یہ اس لیے بھی ضرورت ہے کہ جج صاحبان بھی عجب انداز میں جو اس سنجیدگی کو سمجھتے ہی نہیں، اس معاملے کی سنگینی کو، وہ جج صاحبان بھی لگے ہوئے ہیں. ڈیٹ ڈال دی ہے، اس کے آنکھ میں 85% اس کی بینائی چلی گئی ہے، اور تاریخ جج صاحب 16 تاریخ ڈالتے ہیں. بھائی وہ تو دوسرے دن رپورٹ ہم مانگنی چاہیے. چیف جسٹس صاحب کو کہنا چاہیے تھا آج 12 ہے، 13 کو رپورٹ لے گیا یا آج شام تک لے گیا، اور میرے پاس پمس میں جو کاروائی ہوئی ہے وہ بھی لے گیا. یہ جج بھی بالکل کیلس ہو گئے. ان کو یہ ہیومن رائٹس تو کیا، ہیومینٹی کا سے واسطہ کوئی نہیں. تو پہلے اس کی ٹریٹمنٹ، اور اٹ شوڈ بی براٹ ٹو دی نوٹس آف دی پارلیمنٹ بوتھ ہاؤسز. دوسرا، عمران خان کو میڈیکل گراؤنڈز پہ بیل کرنا لازم ہے. بیل لینا یہ نہیں ہو سکتا اس طرح کی آنکھ اس کی بینائی رہ جائے 15% اور آپ اس کو بیل بھی نہ دیں. وہ بیل کرو اور وہ اپنے مرضی سے علاج کراتا رہے گا پھر، اور وہ ملک سے جانے والا نہیں ہے. یہاں تو غلط سرٹیفکیٹ بنا کے اور غلط رپورٹیں لے کے اور لوگ چلے گئے ہیں لندن. کہتے ہیں جی وہ اس میں جو سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ ہے، ان کے اپنے وکیل ہیں، اس میں کہ جی وہاں 5 جوڑے جوتے بھی پڑے ہوئے ہیں اس کے پاس، اور اس کے پاس یہ مشین بھی پڑی ہوئی ہے، اور اس کو یہ سوال یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کیا کچھ پڑا ہے، سوال یہ ہے کہ اس کو کیا کچھ ڈینائی کیا گیا. اگر آپ اس کا علاج نہیں کراتے، اس کی آنکھ پتہ نہیں زہر کوئی دیا جا رہا ہو جو آنکھ کو بینائی کو کرتا ہو اثر. اب وہ پروسیس جو ہے، وہ ساری پروسیس آف میڈیکل کیئر آف عمران خان، وہ حکومت سے لے کے اس کے اپنے ایڈوائزرز، وہ اپنے جو بھی ڈاکٹر کرنا چاہتا ہے وہ کرے، اس کو رہا کرے، فوری رہا کرے، اور اس کو اس رہائی کے بعد وہ اپنا علاج خود کرائے گا. گورنمنٹ کا اس سے کوئی انٹرفیئرنس، کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اسمبلی جو ہے وہ اسٹرینجر بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ معاملہ کہتے ہیں اسمبلی میں لے کے ہیں، اسمبلی میں کیسے لے کے ہیں، وہاں پہ اسٹرینجر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ مان لیں گے اسمبلی والے کی بات؟ دیکھو اس میں جانا پڑے گا. آرٹیکل ایک ہے جو کہتا ہے کہ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی بڈی ہو سیٹ ان دی ہاؤس ہو واز ناٹ انٹائٹلڈ ٹو سٹ ان دی ہاؤس بٹ سیٹ ان دی ہاؤس. وہ ایک آرٹیکل ہے اس پہ. میں اس میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ میں اگر ایسی کسی اور بات میں آپ کو لے گیا تو میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ اس نقطے سے چلی جائے گی بات، اس پہ بات آپ کریں. چوکسی صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ نے غزہ پیچھے کاٹ کے اوپر اعتراض کیا ہے. فارن پالیسی خارجہ امور کے اندر یہ بات مد نظر رکھی جاتی ہے کہ اگر کوئی پرنسپل اصول اور گراؤنڈ ریئلٹی پہ بات آئے تو گراؤنڈ ریئلٹی پہ فیصلہ کرنا چاہیے. کیا حکومت نے جو اس وقت فیصلہ کیا ہے غزہ پیچھے کاٹ کا، یہ گراؤنڈ ریئلٹی پر ہے؟ کیا یہ درست نہیں ہے؟ دیکھیں گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے یہ تو ہمیں بتایا ہی نہیں جا رہا. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ فلسطینی جس درندگی اور صفاقی سے شہید کیے گئے، بچے بھی، سویلین پاپولیشن میں بلڈنگز مسمار کر دی گئی ہیں وداؤٹ نوئنگ. اب میں پھر اس میں نہیں لمبا جانا چاہتا، کیونکہ آپ نے یہ پیراگراف 2 میں اٹھا لینا میرے اس پریس کانفرنس کے، اور جو میں نے ضروری باتیں کی ہیں وہ آپ نے. عمران خان صاحب کے بارے میں ایک امپریشن ہے کہ وہ کسی قسم کی گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو علاج کا پورا موقع دیا جائے، ان کی بیل دی جائے وہ اپنے ڈاکٹر سے. اس سے بھی ایک امپریشن آئے گا کہ شاید خان صاحب کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے جس کے نتیجے
जब उनको ये सहूलत दी गई? देखो, मैं ये समझता हूं कि जो कहेगा ये कि खान की डील हुई है, गो उसकी आंख का मसला है, 15% उसमें बिनाई रह गई है। एक आंख आप बंद करके चले 2 घंटा, जरा पता लग जाएगा आपको कि कितने आप डिसेबल हो जाते हैं। अब वो उसके इस मामले में जो आपने मुझे जरा, मैं फ्लो में जा रहा था, आपने कर दिया, पर खैर वो मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूं कि अब अगर ये कहा जाए कि इमरान खान की बीनाई गिरते 15% रह जाए और फिर भी उसको अगर सहूलत दी जाए, उसने नहीं मांगी सहूलत, उसको सहूलत दी जाए तो उसने डील कर ली है, ये तो शर्मनाक बात है, कोई सोचे भी है। इमरान खान साहब की एश्योरेंस कौन देगा कि अगर इमरान खान को शिफ्ट कर दिया जाए किसी हॉस्पिटल में, किसी और जगह फॉर द सेक ऑफ ट्रीटमेंट, कि इमरान खान वहां बैठने के बाद ट्रीटमेंट के बजाय एक बार फिर गवर्नमेंट को आड़े हाथों नहीं लेंगे, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ फिर तकरीर नहीं करेंगे, इस चीज की एश्योरेंस कौन देगा? यार, आप लोग एश्योरेंस जैसी चाहते हो, वो बंदे को खुद जब वो बेल लेता है वो बॉन्ड देता है, एक तरीकाकार है दुनिया में और हमारे यहाँ राइज है 150 साल से। उस पर क्यों नहीं आप एतमाद करते? उस मुल्ज़म पे ये बेल जब दी जाती है तो उसकी बुनियाद ये है कि प्राइमा फेसा ये केस नहीं बनता। एक दूसरी बुनियाद है कि ये तो मेडिकली इसकी सेहत खराब से खराबतर होती जा रही, इसको पहुंचाओ किसी हॉस्पिटल में और उनके हवाले करो या इसकी बेल कर दो। अब इनमें अगर गवर्नमेंट खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं है और वो लगती है, क्योंकि उन्होंने 60 दिन उसे किसी को मिलने भी नहीं दिया, तो इसमें मैं नहीं समझता हूं कि ये कोई ऐसी बात है कि जी कोई डील मान लेगा, कोई ये मान लेगा। जी मोहन साहब, ये बताइएगा, आपने कहा है पार्लियामेंट में स्ट्रेंजर्स बैठे हुए हैं, तो क्या प्रेसिडेंट हाउस में भी स्ट्रेंजर्स बैठा हुआ है? और अगर नहीं बैठे हुए, वो अवामी मैंडेट से आए हैं, जरदारी साहब, तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो मुफाहमत के बाद है, तो क्या फिर जरदारी साहब को भी थोड़ा सा आगे आना चाहिए? हुकूमत वैसे भी उनकी बात मानती है, और क्या समझते हैं अगर जरदारी साहब अजनबी नहीं है तो क्या करना चाहिए? नहीं, जरदारी साहब को इसमें किरदार अदा करना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका, मैं समझता हूं कि जरदारी एक ऐसा सियासतदान है जो कि लोगों को साथ रख सकता है और साथ ला सकता है, पास ला सकता है। और मैं ये समझता हूं कि शायद सिर्फ जरदारी में ऐसी सलाहियत रह गई है। उसके साथ लाख इख्तिलाफ हो, एक चीज तो मानेंगे ना कि वो दूसरी मर्तबा सदर हो गया और इस प्रोसेस के जरिए ही हुआ है। कोई आर्मी चीफ ने ला के नहीं उसको बिठाया, वोटिंग हुई है, असेंबलियों ने वोट किया है, चारों सूबाई और दोनों सेनेट और नेशनल असेंबली ने, उसमें वो जीता है। तो ये तो तस्लीम करना चाहिए। अब उसको एक करना चाहिए, आई थिंक ही शुड प्ले अ रोल एंड ही कैन प्ले अ रोल। पार्टी है, सोशल राइट उनके एमपीएस हैं, एमएनएस हैं, आपको नहीं लगता फिर भी जो इस वक्त मौजूदा क्यादत है उनकी, उन्होंने भी नाअहली दिखाई है इस मामले को लेकर, सही तरीके से नहीं चले? नहीं, नाअहली तो मैं किसी की उसकी शनाख्त और निशानदेही करने नहीं आया हूं। मेरा ये मामला नहीं है, ये उनका पार्टी का इंटरनल मामला है। मेरा ख्याल में उनको बड़े नामसाइल हालात मिले, उनको बड़े बहुत ही तब मुतअस्सब जज मिले, मुतअस्सब। और अब तो सूरत हाल ये हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट में इतने जज हो गए जो कि 27वीं आईनी तरमीम के तहत नवाज शरीफ और जरदारी ने लगाने थे। मतलब है कि उनका उसमें लिखा है द प्रेसिडेंट द फर्स्ट बैच, जो पहला बैच आएगी पूरी वो लगाएंगे। अब पहला बैच
اگر لگا دیا تو آپ کو میں بتاؤں 1985 کی الیکشن میں ہم نے پیپلز پارٹی نے حصہ نہیں لیا، پیپلز پارٹی نے حصہ نہیں لیا، اور وہ نان پارٹی الیکشن تھا 85 کا، اس میں سینٹ الیکٹ ہو گیا۔ اب سینٹ میں 100 کے 100 ممبر جو تھے وہ تھے مسلم لیگ نواز کے، اس وقت جنیجو تھی، اور وہ اس وقت جنیجو تھی، پر وہ بعد میں نواز جو بن گئی، ان کے سارے 100%۔ اب جب 88 کا الیکشن ہوا تو ہمیں اتنی سیٹیں ملی کہ ہم 3 سینیٹرز بنا سکتے تھے، اور 3 سینیٹرز میں ایک یحییٰ بختیار صاحب، ایک جام سندھ کے تھے، نہیں جام معشوق نہیں، وہ ایک وہ تھے، اور ایک افتخار گیلانی، 3۔ وہ اتنی آدھی سیٹیں پہ ووٹ ہونی تھی، یعنی 50 میں بھی ہماری جو نمائندگی جو ہم لے سکتے تھے سیٹیں، وہ لے سکتے تھے 3۔ اب ہم اس ہاؤس میں میجورٹی میں آتے آتے پتہ نہیں اب کہیں میجورٹی میں آئے ہیں، ہر دفعہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ سندھ سے ہم 14 میں سے 12 سیٹیں لے رہے ہیں، پنجاب میں